اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کی دونوں طرف 3 سطریں سونے کے پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا اس کا ثواب ہمیں مل گیا، اور جو دنیا میں ہم نے کھا پی لیا اس کا ہم نے نفع اٹھا لیا، اور جو کچھ ہم چھوڑ آئے اس میں ہمیں نقصان ہوا۔ تیسری سطر امت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ حضرت ادبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کو اس طرح کہتا ہوا آئے کہ اس کلمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کی رضامندی چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو ضرور حرام فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، جو شخص دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص تھا، جو اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اپنی زندگی میں نماز قائم کرتا رہا، اور اگر صاحب مال تھا تو وہ زکوٰۃ دیتا رہا، تو وہ شخص اس حالت میں رخصت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی تھے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل سے فرما برداری اختیار کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، اور اپنے دل کو کفر اور شرک سے پاک کر لیا، اپنی زبان کو سچا رکھا، اپنے نفس کو مطمئن بنایا کہ اس کو اللہ کی یاد سے اور اس کی مرضیات پر چلنے سے اطمینان ملتا ہو، اپنی طبیعت کو درست رکھا کہ وہ برائی کی طرف نہ چلتی ہو، اپنے کان کو حق سننے والا بنایا، اور اپنی آنکھ کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والا بنایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی موت اس حالت میں آئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کی موت اس حالت میں آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو وہ یقیناً اس کے لیے مغفرت ضروری ہو گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے رات کی کوئی آہٹ سنی؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کے پاس جا کر یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، انہیں اپنے حال پر رہنے دو تاکہ اعمال کے راستے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ، تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराया हो और न किसी को कत्ल किया हो, तो वह अल्लाह ताला के दरबार में इन दोनों गुनाहों का बोझ न होने की वजह से हल्का फुल्का हाजिर होगा। हजरत जरीर रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की मौत इस हालत में आए कि वह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो और किसी के नाहक खून में हाथ न रंगे हो, तो वह जन्नत के दरवाजों में से जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल कर दिया जाएगा।